اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ بنی اسرائیل میں ایک قوم جس پر طاعون کی بیماری آئی تھی، اور طاعون کی خوف سے کہ اس میں مر نہ جائے، بنی اسرائیل کی یہ جماعت اپنے گھروں سے بھاگ گئے تھے، اور یہ ایک ایسے علاقے کے تلاش میں تھے جہاں پر یہ محفوظ ہو۔ قرآن کہتے ہیں کہ وہم الوف، یہ ہزاروں میں تھے، کم بھی نہیں تھے۔ اب الوف کے معنی میں مفسرین نے مختلف رائے لکھی ہے۔ 4000 سے لے کر 40,000 تک ان کی تعداد لکھی گئی ہے، اور یہ سب اقوال موجود ہیں۔ جس بستی سے یہ نکلے تھے اس بستی کو یہ حزقیل علیہ السلام اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حزقیل علیہ السلام اس وقت نبی بن کے آئے تھے جب کہ یہ لوگ مر گئے تھے، اور پھر اس پر کئی سال گزرے تھے، اور پھر یہ ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ اس بستی کا نام دورادون، واسط شہر میں یہ ایک بستی جس میں یہ لوگ رہتے تھے، اور وہاں طاعون کی بیماری آئی تھی، یہاں سے یہ لوگ چلے۔ اور یہ لوگ جہاں چلے تھے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک سبز میدان، خوبصورت جگہ، اور ساتھ پانی بھی۔ اسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ یہ جگہ محفوظ ہے۔ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے۔ وہ میدان اوپر سے نیچے کی طرف تھا، تو ایک فرشتہ میدان کے اوپر والے سرے پر، ایک فرشتہ نیچے والے سرے پر، اور دونوں فرشتوں نے آپس میں ایک چیخ ماری، اور اس چیخ کی اتنی بڑی تیز آواز کہ اس کی گھبراہٹ سے یہ سب مر گئے۔ اور جب یہ سارے مر گئے، پھر اسی جگہ پر ان کی ہڈیاں بھی بالکل بوسیدہ ہو گئی۔ ایک زمانہ گزرا تھا جس پر حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک نبی اللہ پاک نے بھیجا تھا، یہ اپنے اسی علاقے سے سفر میں تھے کہ اس میدان میں ہڈیاں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اللہ پاک سے دعا کی اللہ ان کو زندہ کر دے۔ اب اللہ پاک نے کہا کہ آپ پہلے ایک آواز لگاؤ، اے مردہ انسانوں کی ہڈیوں جمع ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے آواز لگایا، اے مردہ انسانوں کی ہڈیوں، اللہ کا حکم ہے سب جمع ہو جاؤ۔ ہزاروں کے لوگ، ہزاروں کے تعداد میں یہ لوگ تھے، ان سب کی ہڈیاں وہ جمع ہونا شروع۔ حزقیل علیہ السلام خود اس کو دیکھ رہے۔ پھر ڈانچے بنے لیکن صرف ہڈی ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ اب ان کو آواز لگاؤ کہ اے مردہ انسانوں کی ہڈیوں،
اپنے اوپر گوشت پہن لو۔ پھر حزقیل علیہ السلام نے آواز لگایا اور اسی طرح ان ہڈیوں کے اوپر گوشت آیا، لیکن اب صرف مجسمے کڑے تھے، اس میں روح نہیں تھا، کوئی حرکت نہیں تھی۔ اب تیسرے بار حزقیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ ان کو بتاؤ، ایک آواز لگاؤ کہ اے مردہ جسموں کی روحوں، انہی اجسام میں واپس آ جاؤ۔ حزقیل علیہ السلام نے پھر آواز لگایا کہ مردہ جسموں کے وہ روح جو یہاں سے نکل چکے ہیں، اپنی جسموں میں اللہ کے حکم سے واپس آ جائے۔ اور پھر یہ روح ارواح سارے اس میں واپس آ گئے، یہ زندہ ہو گئے۔ جب زندہ ہو گئے تو یہ خود کہنے لگے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہنے لگے۔ حزقیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ اسی طرح طاعون سے بھاگے تھے۔ اب حزقیل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب قوم عمالیق ایک مضبوط قوم ہے اور ان کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے۔ پھر یہ حکم ماننے کے لیے تیار تھے، ان کو پتہ تھا کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتے، جیسے ہم نہیں بھاگ سکے، ہم تو وہاں طاعون سے بھاگے تھے اور اسی میدان میں آ کر آباد ہو گئے تھے کہ ہم محفوظ ہو گئے، لیکن یہاں بھی موت آئی اور موت نے ہمیں گھیر لیا، نہیں بھاگ سکتے، تو اللہ کا حکم کیوں نہ پورا کرے۔ طاعون ایک بیماری ہے اور یہ ایک ایسی مرض ہے کہ متعدی بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور جب یہ بیماری آ جاتی ہے تو یہ پھیل جاتا ہے لوگوں میں، پھر پھیل جاتے ہیں، یہ طاعون لوگوں میں خود بخود پھیل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں طاعون آ جائے یہ خدا کی عذاب ہے، وہاں سے بھاگو نہیں، لیکن اگر کسی جگہ پر پہلے سے طاعون ہے تو وہاں جاؤ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک لشکر کو لے کر اسی علاقے میں جا رہے تھے جہاں سے پتہ چلا کہ طاعون ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب طاعون سے بھاگ تو نہیں سکتے، ہم واپس نہیں جا سکتے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ طاعون سے بھاگنا یہ ناجائز ہے، لیکن جہاں پر طاعون پہلے سے موجود ہے اور آپ اس شہر سے باہر ہے تو آپ کے لیے جانا بھی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ جہاں آپ موجود ہے اور طاعون آ جائے وہاں سے تو نہیں بھاگو، یہ خدا کی عذاب ہے، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ پہلے سے موجود نہیں ہے اور کسی علاقے میں طاعون ہے تو اب جانا یہ آپ کے اختیار میں ہے، نہیں جاؤ وہاں پر جہاں پر طاعون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو وہاں گئے نہیں، اب طاعون تو وہاں پہلے سے، تو ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور سب لوگوں کو وہاں سے واپس کر دیا۔ تو طاعون ایک بیماری ہے اور یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ عذاب کی ایک صورت ہے۔ تو جہاں پر طاعون آئے وہاں سے آپ دوسرے علاقے میں نہ بھاگو، کیونکہ یہ متعدی بیماری ہے، جب آپ دوسرے علاقے میں جائیں گے طاعون تو آپ کے اوپر لگ گیا، آپ کی وجہ سے وہاں کے لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اس علاقے میں ابھی تک گئے نہیں جس میں طاعون ہے تو پھر آپ داخل ہی نہ ہو، پھر آپ کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اللہ پاک ان لوگوں کا یہ واقعہ ذکر کرے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ معنی علم تعلم ہے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہوا ان کا واقعہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں تھے کہ حضور نے اپنے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، تو معنی علم تعلم کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا بنی اسرائیل کی ایک قوم کے ساتھ، خرجوا من دیارہم اپنے گھروں سے نکلے تھے،
وہم الوف، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد۔ علامہ ابن کثیر نے 40,000 لکھے اور بعض مفسرین نے 20,000 تعداد لکھی ہے، 4,000 تک کی بھی مفسرین نے تعداد لکھی ہے۔ وہم الوف، یہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، اور یہ موت سے بھاگ رہے تھے، حذر الموت، موت کی ڈر سے بھاگے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو کہا تم مر جاؤ، تم موت سے بھاگ رہے ہو، مر جاؤ۔ یہ بات یاد رکھو، موت ایک وقت مقررہ انسان کے لیے اللہ پاک نے لکھا ہے، اسی پر یہ موت آتے ہیں، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتا، نہ اس کا وقت مؤخر ہو سکتا ہے نہ مقدم ہو سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ سب نے ان کے تذکرے سنے، کتنے بڑے کمانڈر تھے، ہر جہاد میں ہر لڑائی میں شریک ہوتے تھے، اور ان کو بھی موت جب آئی تو اپنے بستر پر تھے۔ حمص نامی شہر ہے جہاں پر حضرت خالد بن ولید کی قبر ہے، وہاں پر مدفون ہے، اور حضرت خالد بن ولید اپنے بستر پر جب ان کو موت آئی تھی تو اس وقت رو رہے تھے، اتنے جہادوں میں شریک رہا اور اللہ پاک نے بستر پر ہی موت دیا کہ موت کا وقت ہے تو میں اپنے بستر پر ہوں، چونکہ اس میں اللہ کی طرف سے بھی ایک حکمت یہی تھا کہ اس کو سیف اللہ قرار دیا گیا تھا، یہ خطاب دیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب دیا۔ اب اللہ کی تلوار تو کوئی نہیں توڑ سکتا، تو حضرت خالد بن ولید کو اپنے بستر پر ہی موت آیا۔ اور اسی طرح قرآن خود کہتے ہیں کہ موت سے آپ بھاگ نہیں سکتے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مَشَيَّدَةٍ، اگر آپ ایسے مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر دے تب بھی موت آئے گی اور تم وہاں پر مرو گے، موت سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ تو بنی اسرائیل کے اس جماعت کو اللہ کہتے کہ تم اپنے تعاون سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور اس ڈر سے کہ موت نہ آئے اللہ پاک نے اس بستی میں جہاں پر تم نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا اور تعاون سے بھاگے تھے، اسی بستی میں اللہ پاک نے تمہیں 2 فرشتوں کی چیخ سے سب کو ہلاک کر دیا، سب مر گئے۔ اور پھر اللہ پاک نے دوبارہ جب زندگی دی حزقیل علیہ السلام کی دعا سے، تو خود ہی اللہ کی تعریف کرنے لگے، اور جب موت سے اٹھے تھے اس وقت کہا تھا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک لا الہ الا انت سبحانک، یہ دعا خود ہی انہوں نے پڑھی ہے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ اب جا کے تم پر جو اللہ پاک نے جہاد فرض کیا ہے اس کو پورا کر لو۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ پاک نے ان کو کہا مر جاؤ، اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ۔ حدیث میں ہے کہ 2 فرشتے ان کے پاس آئے، اور یہ میدان بھی اوپر سے نیچے کی طرف تھا، تو ایک فرشتہ اوپر کی طرف سے ایک نیچے کی طرف سے، دونوں نے ایک چیخ ماری اور ایسے زوردار چیخ کی ان کے کلیجے پھٹ گئے، مر گئے۔ ثم احیاہم، اللہ نے پھر زندہ کیا ان کو، پھر زندہ کیا تو یہ اسی وقت نہیں ہوا، یہ تو مر گئے، پھر گڑ گئے، سڑ گئے، اس کی جو ہے اجسام ایک زمانہ گزر گیا تھا اس پر، اور اس کے بعد حزقیل علیہ السلام کی وہاں پر تشکیل ہوئی ہے، حزقیل علیہ السلام اس کے بعد مبعوث ہوئے، اور پھر اسی بستی پر ان کا گزر ہوا جہاں ان کی ہڈیاں پڑی تھی، حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، اس میں ایک زمانہ گزر گیا تھا۔ ثم احیاہم، اللہ نے پھر زندہ کیا ان کو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں اکثر ایسے ہے کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اللہ بڑے مہربان ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی سے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہاں پر دوبارہ قتال کا حکم آئے سے پہلے جہاد کی آیت ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، یہ دوبارہ اس لیے آیا کہ تم جب موت سے نہیں بھاگ سکتے تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ جہاد میں بھی کوئی موت نہیں ہے، اگر اللہ پاک نے آپ کی موت نہیں لکھی تو موت نہیں آئے گا۔ جیسے خالد بن ولید اپنے بستر پر اس کو موت آیا تھا، تو جہاں تلواروں سے لڑائی ہے، جہاں اسلحہ استعمال ہوتے ہیں، اگر اللہ نے نہیں لکھا تو وہاں بھی آپ کو موت نہیں آئے گی، اس لیے یہ دوبارہ حکم ملا۔
وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ پاک سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے کہ اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ کے طور پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے پاس پیغام بھیجا تھا، کھجور قرض مانگے تھے۔ اس آدمی نے آگے سے کہا تھا کہ تم اللہ کے نبی ہو تو پھر خدا تمہیں کھجور کیوں نہیں دیتے کہ میں تمہیں اپنے کھجور میں سے قرض دے دوں، خدا سے مانگو۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے، انہوں نے جب سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرض دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے۔ ضرورت کے وقت پیغمبر بھی ادھار لیتے تھے، قرض لیتے تھے۔ تو جب ابو دحداح فوت ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی تھی، یا اللہ ابو دحداح کو جنت میں کھجور کی ایسی درخت دینا جس کے پھل اس کے لیے آسان ہو، جس کے پھل توڑنا، جس کے کھجور توڑنا اس کے لیے آسان ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ اور یہ آیت مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا جب نازل ہوئی تو ابو دحداح رضی اللہ عنہ انہی کا واقعہ ہے۔ یہ آئے تھے رسول اللہ کے پاس اور حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ میرے دو باغ ہیں، عالیہ سافلہ، ایک باغ کا نام عالیہ رکھا ہے، ایک کا سافلہ رکھا، میں چاہتا ہوں کہ ان دو باغوں میں سے ایک باغ اللہ کے لیے وقف کر دو، کیونکہ اللہ قرض مانگتا ہے ہم سے قرض حسنہ کے طور پر، یہ اللہ کے خزانے میں جمع ہوتے۔ یہود مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کی، یہ کیسے رب ہے کہ تم سے قرض مانگتے ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غنی ہیں، مالدار ہیں، مسلمانوں کے رب تو خود ہی فقیر ہے، نعوذ باللہ، جو لوگ مسلمانوں سے ہی قرض مانگتے ہیں۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دو باغوں میں سے جو باغ آپ پسند فرما رہے یا رسول اللہ اس کو میں وقف کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ کی نے جس باغ کو وقف کیا تھا اس میں ام دحداح ان کی بیوی رہتی تھی، ان کا مکان بھی تھا وہاں پر، اور 600 کھجورے تھے اس باغ میں۔ تو یہ گئے باغ میں بھی داخل ہوئے، دور سے آواز دیا یا ام دحداح، یعنی اپنی بیوی کو بلایا تھا، دحداح ان کے بیٹے کا نام تھا، اور کہا کہ ام دحداح نکلو یہاں سے، یہ باغ تو ہم نے وقف کیا ہے، یہ باغ اللہ کو دیا ہے، یہ اب ہمارا نہیں، اور یہ قرض حسنہ کے طور پر دیا ہے، اب اس کا بدلہ اللہ پاک سے مانگیں گے۔ ابن ابی حاتم کہتے مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پہنچی جس میں کہا تھا کہ اگر آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 1,00,000 نیکی کا اجر دیتا ہے اگر اس کی نیت خالص ہو۔ کہہ رہے کہ مجھے اس سال حج نہیں کرنا تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن جب یہ حدیث پہنچی میں نے کہا کہ اس سال حج کے لیے جاؤں گا تاکہ ابو ہریرہ سے ملاقات ہو جائے اور میں ان سے پوچھوں کہ واقعی یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تاکہ میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی تصدیق کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ روایت رسول اللہ کی نقل کی، 5273 احادیث اکیلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل فرمائے۔ ابن ابی حاتم کہتے میں جب وہاں پہنچا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ کی طرف سے مجھے حدیث ملی ہے جس میں آپ نے کہا کہ ایک نیکی کا بدلہ 1,00,000 سے اللہ دیتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا آپ نے غلط سنا ہے، اور جس آدمی نے یہ حدیث آپ کو سنایا اس نے غلط یاد کیا۔ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ ایک نیکی کا بدلہ 2,00,000 نیکی ہے، ایک نیکی کا بدلہ 1,00,000 نہیں بلکہ 2,00,000 کا میں نے کہا، اور یہ آپ نے 1,00,000 کا سنا ہے۔
اور کئی حدیث میں لفظ 700 گنا آیا ہے، 700 گنا اللہ پاک اجر دیتا ہے۔ اور پھر علماء نے باقاعدہ تحقیق کر کے اس میں ان حدیثوں کی تشریح کی ہے جس میں ڈبل اجر یا اسی طرف اضافہ مضافہ دو چند اجر اللہ پاک دیتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جب اپنے ہی مکان پر اپنے علاقے میں موجود ہو اور وہ ایک نیکی کرتے تو 10 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ السلام علیکم کوئی یہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس پر اس کو 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک آدمی اپنے ہی مکان پر مقام پر کوئی ایک عمل کرتے تو اللہ کی طرف سے 10 گنا اجر ملتے ہیں۔ لیکن اگر یہ آدمی اپنے علاقے کو چھوڑ کر دین کی نسبت سے منتقل ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں اور پھر یہ ایک عمل کرتے ہیں تو یہ ایک عمل 10 گنا نہیں بڑھتا بلکہ 700 گنا بڑھتے ہیں۔ 700 گنا اس کا اجر اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر اگر اس کو بھی آپ 700 کو 700 میں ضرب دے کیونکہ اضافہ مضافہ دو چند ڈبل آیا ہے تو اس کو اگر پھر آپ اسی طرح وہ دیں گے ضرب دیں گے تو ضرب کے حساب سے یہ جو تبلیغ والا کہتے کہ 49 کروڑ بنتے تو وہ اسی ضرب سے پھر جا کے 49 کروڑ بنتے ہیں۔ لیکن اس وقت اس زمانے میں یہ ہنسا اس لیے کہا جاتا کہ تعداد کے لحاظ سے گنتی میں یہ آخری ہنسا شمار کیا جاتا نا، اس لیے آخری ہنسا، ورنہ لا تعداد اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ جس کا انسان گنتی ہی نہیں کر سکتا۔ ثم احیاہم پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اس زندگی کے بارے میں جو پہلے آیت میں آپ نے پڑھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو ایک دفعہ موت دیا اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اللہ پاک نے دوبارہ اس کو دنیا کی زندگی بھی نصیب کی ہے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ کسی بھی قبرستان پر گزرتے اور مردے کو یہ کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، وہ مردہ اٹھ جاتا اور بات کر کے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو واپس بھیجتے اپنی قبر میں جاؤ، مر جاتے۔ دنیا کا کوئی عمل اور دنیا کا جو ہے پھر کوئی شغل ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک وہ قوم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور کے مقام پر اللہ کی کلام سننے کے لیے گئے تھے اور پھر انکار کیا تھا کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ خدا کی کلام ہے یا کوئی اور ہم سے بات کر رہے ہیں۔ جب تک خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے یقین نہیں آتا۔ سب کو موت آئی، سب مر گئے تھے، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ کیا تھا اور یہ پھر اپنے موت مرے تھے۔ ایک عرصہ گزارا تھا ان لوگوں نے تیہ کے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بڑے بڑے سردار تھے۔ ایک حزقیل علیہ السلام کے دور میں جب یہ لوگ طاعون کی بیماری سے بھاگے تھے اور 40,000 تک کی ان کی تعداد تھی اور یہ اسی میدان میں مر گئے تھے، تو حزقیل علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو گئے تھے اور دنیا میں کافی زندگی ان کو دوبارہ نصیب ہوئی اور پھر جو ہے دوبارہ یہ اپنے موت مرے ہیں۔ تو اللہ کہتے ثم احیاہم، ایک زمانے کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے ورنہ ہر لحاظ سے اللہ کی فضل اور مہربانی۔ اگلے آیت میں قاتلوا فی سبیل اللہ کہ جب موت ہر حال میں آنی ہے تو پھر کہاں بھاگ سکتے ہو اس سے، اور اس ڈر سے کہ وہاں تلواروں کے سائے میں موت آئے گی، جہاد نہ چھوڑنا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تیسرے آیت میں آپ اللہ کو قرض دے دو کیونکہ جو مال آپ نے خدا کو دیا ہے وہ وہاں محفوظ ہے، اور جب آپ کو ضرورت پڑے گی اللہ پاک تب اس مال کے بدلے میں آپ کو وہ اجر دے گا جس کے تم مستحق ہو اور جس کی تمہیں ضرورت بھی ہوگی۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ کہ اللہ کو قرض دے، قرضاً حسنا، بہترین قرض حسن،
فَيُضَاعِفَهُ، اللہ اس کو دوچن کر دیتے ہیں، لَوْ اضافاً کثیرا، اضافاً کثیرا، معنی بہت دوچندی کے ساتھ اللہ جو ہے ڈبل بناتے. کتنا ڈبل بناتے؟ کثیرا، بہت زیادہ. یہ نہیں کہا. تو اسی کے بارے میں ابن کثیر نے لکھا ہے 700 گنا، 700 گنا. یہ تعداد وہ کہہ رہے کہ کثیرہ کی تعداد دلالت کرتے کہ 700 گنا زیادہ ہو. اور ابن کثیر نے لکھا ہے اس سے مراد وہ اجر جو کہ ایک آدمی اپنے مقام پر ہو اور دے دے، تب اللہ پاک کتنا اجر دیتے. جب اگر خدا کے راستے میں ہو اور پھر جو ہے اس کو دے دے تو پھر اس سے بھی ڈبل ہو جاتے ہیں. واللہ یقبض، اللہ پاک جس کو چاہے قبض کرتا ہے اور اس کے لیے اس کی رزق تنگ کر لیتے ہیں. ویبسط، اور اللہ جس کو چاہے یبسط، اللہ اس کی روزی میں فراخی دیتے ہیں. معنی رزق اللہ نے جتنا انسان کے لیے لکھا ہے اللہ پاک ہی دیتے ہیں. دنیا میں ہر انسان اگر پریشان ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ زیادہ کے چکر میں ہے کہ میں زیادہ کماؤں، اور کنبہ اور خاندان یہ میرے ذمے ہے، میں نہ کماؤں تو یہ سب بھوکے مر جائے. جبکہ اللہ پاک نے اعلان کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو ان کے ذمہ دار نہیں ہو. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت آپ کے لیے لازم ہے، الکاسب حبیب اللہ، تم محنت کرو گے تو خدا کے دوست بنو گے. لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ وہ کام چھوڑ دو جو تیرے ذمے خدا نے لگایا، اور جو تیرے ذمے نہیں لگایا وہ اپنے ذمے لگاؤ. اللہ خود اعلان کرتے کہ زمین کے اندر کوئی زندہ ذی روح ایسی نہیں جس کو رزق کی ضرورت ہو، خدا اس کو رزق نہ دے. تو تم اپنے کنبے اور خاندان کے اس لحاظ سے ذمہ دار نہ ہو، ذمہ دار نہیں ہو کہ اگر وہ بھوکے مر جائے تو تم سے سوال ہو. لیکن طریقہ وہ اختیار کرو کہ کمانے کا بھی درست ہو، خرچ کرنے کا بھی. اسی لیے تو پریشانی ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو دنیا میں اپنے کنبے اور خاندان کا ذمہ دار رزق کا مانتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا گرمی، سردی، بیماری، صحت اور رات اور دن، حرام اور حلال. وہ پھر ہر طرح سے کمانا چاہتے کہ میرے پھر بعد میں میرے وارثوں کے لیے، میرے اولاد کے لیے مشکلات نہ ہو، اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. تو علماء نے لکھا انسان تو اس لیے پریشان ہے، پورا دن محنت کرتے، پورا رات اس کے لیے سوچتے، پھر بھی نہیں پورا کر پاتا. اس لیے نہیں پورا کر پاتا کہ جو اس کے ذمے تھا وہ نہیں کر رہا. اس کے ذمے تو اللہ کی اطاعت اور معرفت عبادت ہے، اور جو اللہ نے اپنے ذمے لگایا تھا وہ اپنے کندھے پر ڈالا کہ یہ میں کروں گا. جب رزق اللہ کی ذمہ داری ہے یہ انسان خود اپنی ذمہ داری سمجھتے، اور جب اطاعت، عبادت، معرفت یہ انسان کی ذمہ داری ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا. واللہ یقبض، اللہ جس کے چاہے رزق تنگ کر دے، یبسط جس کے چاہے اس کے لیے فراخ کر دے. وإلیہ ترجعون،